ناظرین، سوال یہ نہیں کہ مریم نواز جاپان کے دورے پر کیوں گئی، اصل سوال یہ ہے کہ اگر وہ جا سکتی ہیں تو باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا صرف اس لیے کہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے؟ تو یہ سہولت بھی صرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو ملے گی۔ اور پھر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جب حکومت کے پاس اپنا سرکاری بجٹ اور طیارے موجود ہیں تو ایئر فورس کے حساس ادارے کا جہاز ہی کیوں استعمال کیا گیا؟ کیا یہ واقعی ایک تکنیکی مجبوری تھی یا پھر پروٹوکول اور شان و شوکت دکھانے کا ایک خوبصورت طریقہ تھا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پارلیمنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان تبسم رضا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس دورے کی جس نے پچھلے کئی دنوں سے ملکی سیاست، میڈیا اور عوامی محفلوں میں بحث چھیڑ رکھی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان کا سرکاری دورہ، اس پر آج ہم بحث کریں گے۔ یہ کوئی عام دورہ نہیں تھا، اس میں ایئر فورس کا خصوصی طیارہ استعمال ہوا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ وزیر اعلیٰ جاپان پہنچی اور وہاں کئی اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہوئی۔ حکومت نے اسے ترقی کی طرف ایک بڑا قدم قرار دیا، لیکن ناظرین، اصل سوال یہی ہے کہ کیا یہ ترقی عام عوام کے دروازے تک پہنچے گی یا یہ بھی پچھلے کئی منصوبوں کی طرح صرف فوٹو سیشن اور میڈیا کوریج تک محدود رہ جائے؟ پنجاب حکومت کے مطابق اس دورے کا بنیادی مقصد جاپان کے ترقی یافتہ شہروں کو دیکھنا ہے، ان کے ماڈلز کو سمجھنا اور یہ سیکھنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی اور منصوبہ بندی کے ذریعے شہروں کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر یوکوہاما جیسے شہروں کی مثال دی گئی، یہاں ویسٹ مینجمنٹ، زراعت، ہیلتھ، ڈیری اور شہری سہولیات کو جدید ترین انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے وہاں جاپانی ماہرین سے ملاقاتیں کی، سرمایہ کاروں کو پنجاب آنے کی دعوت بھی دی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے مواقع پر بات چیت کی۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن ناظرین، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی ایک چیز ہے، ایک الگ چیز ہے، اس کو چلانے والا نظام دوسری چیز ہے، وہ بھی الگ چیز ہے۔ دنیا کی بہترین مشینری بھی اگر کمزور اداروں اور ناقص نظام کے سپرد کر دی جائے تو وہ فائدہ نہیں دیتی بلکہ بوجھ بن جاتی ہے۔ یہی اصل مسئلہ پاکستان میں ہے۔ چلے اس کو مثال کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حال ہی میں زرعی شعبے میں ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا جس میں زرعی گریجویٹس کو پیڈ انٹرنشپ دی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ نوجوان کسانوں کو نئی تکنیک سکھائیں، بیماریوں کی نشاندہی کریں اور کھیتوں میں عملی رہنمائی دیں۔ لیکن حقیقت یہ نکلی کہ زیادہ تر نوجوان صرف رپورٹس بنا کر جمع کرا دیتے تھے، جو کہ اے آئی کے ذریعے۔ زمین پر جانے کا تکلف نہیں کیا تھا کسی نے، کوئی مانیٹرنگ نہیں، کوئی احتساب نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اچھا پروگرام بھی صرف کاغذی کارروائی تک محدود رہ گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم جاپان سے مشینیں، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری لے بھی ہیں، کیا ہمارے ادارے اور سسٹم اسے سنبھالنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا کسانوں کے لیے ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں؟ کیا ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا مضبوط ڈھانچہ ہے جو اس ساری سرمایہ کاری کو ضائع ہونے سے بچا سکے؟ اگر نہیں تو پھر یہ سب خواب ہی رہ جائے گا اور الٹا عوام پہ ہی بوجھ بن کر رہ جائے گا۔ اب آتے ہیں دورے کے سب سے متنازع پہلو پر، ایئر فورس کے طیارے کے استعمال پر۔ ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ دوسرے طیاروں میں فنی خرابی ہو سکتی تھی، اس لیے ایئر فورس کا جہاز استعمال کیا گیا، لیکن دوسری طرف عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک حساس ادارے کا طیارہ حکومتی پروٹوکول کے لیے استعمال کرنا کتنا درست ہے؟ آئینی اور اخلاقی سطح پر یہ فیصلہ شفافیت پر سوال اٹھاتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں۔ ریاستی ادارے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں، ان کا کام ملک کا دفاع ہے، نہ کہ حکومتی شخصیات کو پروٹوکول دینا۔ پھر خرچ کا سوال اپنی جگہ کھڑا ہے۔ جب معیشت پہلے ہی تباہ حالی کا شکار ہے، جب ہر دن عوام پر نئے ٹیکس لگ رہے ہیں، جب ڈالر مہنگا اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، تو کیا ایسے مہنگے دورے کا بوجھ اٹھانا ضروری تھا؟ ہمیں یاد ہے ستھرا پنجاب اسکیم جو ابھی لانچ ہوئی کچھ عرصہ پہلے، جیسے بڑے منصوبے، میڈیا پر اشتہار، نعرے، فوٹو سیشن، لیکن آخر میں بوجھ عوام کو ہی ٹیکسز کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ اب عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جاپان کا دورہ بھی ایسا ہی ہے؟ ایک شو پیس تو ثابت نہیں ہوگا نا۔ ایک اور اہم سوال صوبوں کی برابری کا۔ جب باقی صوبے بھی سرمایہ کاری کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تو صرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو یہ سہولت کیوں مل رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوالات اٹھتے ہیں، ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، کیا سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو ایسے مواقع نہیں ملنے چاہیے؟ ناقدین کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ چونکہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے اس لیے پنجاب کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو یہ صرف صوبوں کے درمیان تفریق نہیں بلکہ مستقبل میں سیاسی تناؤ اور تقسیم کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ تشہیر کی بات کریں تو حکومت نے اس دورے کو ایک بڑے ایونٹ کے طور پر پیش کیا۔ کافی سوشل میڈیا پر پوسٹ وغیرہ بھی ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز، فوٹوز، بیانات، ہر چیز ایسے دکھائی گئی جیسے
یہ پنجاب کی تقدیر بدل دینے والا قدم ہے۔ لیکن ناظرین، اصل سوال اب بھی وہی ہے، اس دورے پر کتنا خرچ آیا، کس کس سرمایہ کار نے وعدے کیے، ان وعدوں کی مالیت کتنی ہے، اور سب سے اہم، یہ وعدے حقیقت میں بدلیں گے یا نہیں؟ اگر بدلیں گے تو کب بدلیں گے، جب لوگوں کو سیکھنے کا پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے سیکھنا ہے۔ پیڈ انٹرنشپ والی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ میری رائے میں اگر حکومت واقعی چاہتی ہے کہ یہ دورہ گیم چینجر بنے تو سب سے پہلے شفافیت لانی ہوگی، اخراجات کی تفصیل عوام کے سامنے لانی ہوگی کہ کتنے اخراجات اس پر آئے ہیں، سرمایہ کاری کے وعدوں اور معاہدوں کو عوامی سطح پر شیئر کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی باقی صوبوں کو بھی ایسے مواقع دینے ہوں گے تاکہ ترقی کا تاثر سب صوبوں میں یکساں ہو، ورنہ یہ بحث صرف پنجاب بمقابلہ باقی پاکستان بن جائے گی۔ آخر میں ناظرین، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دورہ فی الحال صرف ایک امید ہے، حقیقت میں یہ فائدہ مند ہے یا نہیں یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ دعا یہ ہے کہ یہ صرف پروٹوکول، فوٹو سیشن، میڈیا کوریج تک محدود نہ رہے، بلکہ عام آدمی کو بھی اس کے ثمرات مل سکیں، کیونکہ یاد رکھیے گا، اس ملک کا اصل سرمایہ نہ جاپان ہے، نہ کوئی اور نہ کوئی اور، اس ملک کا اصل سرمایہ ہے اس کے عوام۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن کو پریس کرنا نہ